اب باری ہے نماز کے واجبات کی۔ نماز میں واجب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو فرض کا درجہ تو نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی بھولے سے رہ جائے کسی کا کوئی واجب ایک یا ایک سے زیادہ، تو اس کو سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ سجدہ صاف کہتے ہیں نماز کے آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے دائیں طرف سلام پھیرنا، پھر دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں چلے جانا، پھر جلسہ کرنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا، اور پھر قعدہ میں بیٹھ کے تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام دونوں طرف پھیر دینا۔ اس سے ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے اندر 14 واجبات ہے، آئیے وہ سیکھتے ہیں۔ تو نماز کا پہلا واجب ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مخصوص کرنا۔ اس کے بعد فرض نماز کی پہلے 2 رکعتیں، یہاں پہ تھوڑا سا فرق سمجھیں آپ نے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں، اس کے علاوہ سنت، واجب، نفل کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ تیسرا واجب فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں، سنت، وتر، واجب اور نفل کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا۔ یہ کام ہو رہا ہے ہمارا قیام میں۔ اس کے بعد جو سورۃ الفاتحہ وہ سورت سے پہلے پڑھنا۔ اب جو سورت ملائی جاتی تھی نا، وہ یا تو 3 چھوٹی آیات مبارکہ ہے یا ایک بڑی آیت مبارک ہے جس کی مقدار 3 چھوٹی آیات مبارکہ کے برابر ہے، یا ایک مستقل سورت ہے۔ اس کے بعد تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ تو یہ ہمارے قیام کی صورت میں جو واجبات ہیں یہ پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز کے ارکان میں ترتیب رکھنا۔ گزشتہ سبق میں آپ کو بتا چکا کہ ارکان کسے کہتے ہیں۔ 6 ارکان، 6 فرض نماز کے اندر کے جو تھے ان کو نماز کے ارکان کہتے ہیں۔ چنانچہ پہلے تکبیر تحریمہ، پھر قیام، قرات، پھر رکوع، پھر سجدہ اور آخر میں قعدہ اخیرہ۔ تو اس کے بعد ہم جب رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں قوما۔ قوما کرنا یعنی کہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے پہ جاتے ہیں۔ سجدے میں جب جاتے ہیں تو پہلا سجدہ سے اٹھ کر جو بیٹھتے ہیں قاعدے کی صورت میں، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو یہ واجب ہے۔ اسی طرح تعدیل ارکان یعنی کہ نماز کے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، جلدی نہیں کرنی۔ اس میں خصوصی جو ہے نا، یہ رکوع سے جب اٹھتے ہیں نا لوگ قومے میں، تو ان کی کمر ابھی مکمل، یہ دیکھیں میں کمر کر کے بتاتا ہوں، مکمل سیدھی نہیں ہوئی ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا پہلے سجدے سے جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں اس میں بھی اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو وہ واجب رہ جاتا ہے، اور نماز ہے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ نماز ان کی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد قعدہ اولا، یہ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 قعدے ہوتے ہیں، دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، اس کو قعدہ اولا کہتے ہیں۔ قعدہ اولا میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ اس کے بعد دونوں قعدے میں، یا ایک ہی اگر قعدے والی 2 رکعت والی نماز ہے، تشہد پڑھنا۔ تشہد آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں۔ پھر امام صاحب کے لیے فجر، مغرب، عشاء، عیدین، جمعہ، وتر نماز جو ہے تراویح میں آتے ہیں، وہ تراویح کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کرنا، اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز سے قرات کرنا، جبکہ اکیلے نماز پڑھنے والا مرد یا خواتین وہ تمام نمازوں میں آہستہ آواز سے قرات کریں گی۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا۔ پھر وتر کی تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر، جب آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، پھر اللہ اکبر منہ سے بول کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور سامنے نہیں دیکھنا، تو کیا ہے اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پر جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے یہ واجب ہے۔ اور آخری جو واجب ہے، دونوں عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہنا۔ یہ ہمارے 14 واجبات ہو گئے۔
میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ دہراتا ہوں, آپ میرے ساتھ دہرائیے گا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. نماز کے واجبات. نماز میں 14 واجبات ہیں. واجب فرض تو نہیں ہوتا, لیکن اگر کسی سے بھولے سے چھوڑ جائے تو اس کو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے, لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑے تو نماز کو لوٹانا پڑتا ہے. تو پہلا واجب ہے فرض نماز کی پہلے 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مخصوص کرنا. دوسرا واجب فرض نماز کی 2 رکعتیں, واجب سنت نفل کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا. تیسرا فرض نماز کی پہلے 2 رکعتیں, واجب سنت نفل کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا. سورۃ الفاتحہ کو اس کے بعد اگلا واجب سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. یہ جو آپ نے سورت ملائی تھی یہ یا تو چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں والی, یا ایک بڑی آیت ہے جو اس کی مقدار چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہے, یا مستقل ایک بڑی سورت ہے. اس کے بعد آپ نے جو نماز کے ارکان ہیں, اس کے بعد آتا ہے یہ آپ نے کر لیا سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھ لیا, پھر قوما کرنا یعنی رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا, پھر سجدہ کے بعد جو پہلے سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھتے ہیں جلسہ کرنا یعنی سجدے کے پہلے سجدے کے بعد اطمینان سے دونوں سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا, پھر نماز کے ارکان میں ترتیب رکھنا, پھر تعدیل ارکان یعنی نماز کے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا, پھر 2 یا 3 رکعت 3 یا 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. قاعدہ اولیٰ جو دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے, تیسری یا چوتھی رکعت میں پھر قاعدہ کیا جاتا ہے, وہ قاعدہ خیرہ ہوتا ہے, وہ فرض ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا. اگر 2 رکعت ہے اس میں صرف ایک ہی قاعدہ آئے گا, وہ فرض ہے, اس کے اندر تشہد پڑھنا واجب ہے. اس کے بعد امام صاحب کے لیے فجر, مغرب, عشاء, عیدین, جمعہ اور رمضان کے وطر اور تراویح میں اونچی آواز سے قرات کرنا, ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز سے قرات کرنا, اور اکیلے نماز پڑھنے والا مرد اور خواتین تمام نمازوں میں آہستہ آواز سے قرات کریں گے. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنا, اور اس کے بعد وطر کی تیسری رکعت پہ قرات کے بعد تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا. آخری واجب ہے عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہنا. تو یہ ہم نے سیکھے نماز کے 14 واجبات. انشاءاللہ آپ بار بار سیکھیں گے اور آپس میں مذاکرہ کریں گے, اور اس کی PDF بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی جو آپ کسی ایسی جگہ پہ لگا لیں گے جہاں پہ آپ کی نظر پڑتی رہے اور آپ کو سبق تازہ رہے, اور جلد از جلد آپ اپنی نماز کو بہتر کر لیں.